سینئر صحافی اور کالم نگار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے قائد مقتدر قوتوں کے ساتھ نباہ کے قواعد پر ثابت قدمی کے ساتھ عمل نہیں کر پائے ہیں۔ غصے سے مغلوب ہو کر عمران خان مقتدر قوتوں کے ساتھ اپنے اختلافات کو تخت یا تختہ والی جنگ بنائے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنی مشکلات کا واحد ذمہ دار ثابت کر رہی ہے۔ حالانکہ کوئی سیاسی جماعت ریاستی قوتوں کے ساتھ اختلافات کو جنگ کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرے تو بالآخر نقصان اسی کا ہوتا ہے۔ اپنے ایک کالم میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ چند ہی سال قبل تک نواز شریف کی مسلم لیگ بھی ویسی ہی مشکلات کا سامنا کرتی رہی ہے جو ان دنوں تحریک انصاف کا مقدر ہیں۔ مسلم لیگ نون سے قبل ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی جولائی 1977 سے 1985 تک مسلسل زیر جبر رہی۔ جنرل ضیاء کی فضائی حادثے میں ہلاکت کے بعد بھی ریاست کے مقتدر اداروں نے اسے معاف نہیں کیا۔ صدر غلام اسحاق خان افسر شاہی کے ذریعے محترمہ کی پہلی حکومت کو لگام ڈالتے رہے۔ آبادی کے اعتبار سے ہمارے سب سے بڑے صوبے سے ابھرے وزیر اعلیٰ نواز شریف کو وفاق حکومت سے متھا لگانے کے عمل میں ریاست نے ان کی سہولت کاری کا کردار ادا کیا۔ عدلیہ کا عمومی رویہ بھی اس پیپلز پارٹی کے ساتھ مخاصمانہ ہی رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی اس کی بدترین مثال ہے۔ قصہ مختصر، وطن عزیز میں تقریباً ہر بڑی سیاسی جماعت ریاستی جبر کی زد میں رہی ہے۔ ان دنوں ریاستی جبر کی زد میں آئی تحریک انصاف اور اس کے جذباتی حامی مگر حقائق کو نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ نہایت فخر سے دعویٰ کیے جا رہے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار ان کی جماعت کو بدترین ریاستی جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اپنے بارے میں یہ گھمنڈ تحریک انصاف کو وسیع تر عوامی حمایت سے محروم کر رہا ہے۔ اس جماعت کے سرکردہ رہنماؤں کو مگر اس بات کا احساس بھی نہیں ہو رہا۔ نصرت جاوید لکھتے ہیں کہ اپریل 2016 سے پی ٹی آئی کو مستقل مزاجی سے سمجھایا بھی جاتا رہا کہ ثاقب نثار کی سپریم کورٹ کے ذریعے جو گیم نواز حکومت کو کمزور کرنے کے لیے لگائی جا رہی ہے وہ تاریخی جبر کی بدولت تحریک انصاف کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے، مگر اس پر خلوص رائے کو نظر انداز کر دیا گیا۔ عمران مخالف قوتوں نے جمع ہو کر تحریک انصاف کو آئینی مدت مکمل کرنے نہیں دی۔ اس سے قبل عدالتی مداخلت کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف بھی وزارت عظمیٰ سے فارغ کروائے گئے تھے۔ ان کی فراغت کے باوجود انہی کی جماعت سے ابھرے راجہ پرویز اشرف اور شاہد خاقان عباسی نے اپنی آئینی مدت مکمل کی۔ عمران حکومت کی جگہ شہباز حکومت کا اپریل 2022 میں قیام یہ پیغام دے رہا ہے کہ آئندہ انتخابات کے بعد قائم ہوئی حکومتوں کو بھی استحکام نصیب نہیں ہوگا۔ 1950 کی دہائی کی طرح ہمارے وزیر اعظم یا صوبوں کے وزرائے اعلیٰ محاورتاً ہر دوسرے دن بدلے جائیں گے۔ نصرت جاوید کے مطابق تحریک انصاف سے التجا کرنا ہوگی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنی مشکلات کا واحد ذمہ دار ثابت نہ کریں۔ ان کے قائد کا در حقیقت مقتدر کہلاتی قوتوں سے جھگڑا 2021 کے ابتدائی مہینوں ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ سیاسی جماعتیں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے اپنے اہداف کی جانب بڑھتی ہیں اور ان کے حصول کے لیے یکا و تنہا مجاہد ہونے کے دعوے دار بھی نہیں ہوتی۔ ان کی بقا اور تحفظ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ وسیع تر بنیادوں پر بنائے اتحاد ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ سیاست جب نظریاتی ہوا کرتی تھی تو ولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی اور مولانا مودودی کی جماعت اسلامی دو مختلف انتہاؤں کی نمائندہ تھی، یعنی سیکولر اور دینی قوتیں، مگر ایوب حکومت کے خلاف یہ دونوں متحد ہو گئیں۔ بعد ازاں ان دونوں جماعتوں نے باہم مل کر ذوالفقار علی بھٹو کے آمرانہ رجحانات کو للکارا۔ تحریک انصاف کو بھی اب اخلاقی بلندی کے خمار سے باہر آ کر دیگر سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی سے پرخلوص مکالمے کے ذریعے اپنے ہمدرد اور خیر خواہ ڈھونڈنا ہوں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تحریک انصاف کی مشکلات کے واحد ذمہ دار نہیں، ان کے حقیقی اسباب سپریم کورٹ نہیں کسی اور جگہ موجود ہیں۔ یہ حقیقت بخوبی سمجھنے کے بعد ہی تحریک انصاف اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈ سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔